انگلیوں پر گنتے جانا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آ گئے. نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آ گئے. نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آ گئے. نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آ گئے. نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آ گئے. میرے کونٹائی والوں ساتھ میں بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی. اب سننا 5 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں. آپ بھی بولو سبحان اللہ. بولو جنت میں نہریں کوئی گن نہیں سکتا اتنی نہریں جنت میں. لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جنت میں بڑی بڑی 3 نہریں ہیں. کونٹائی والے یاد رکھو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی ہیں 3 نہریں. جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین. بولو کیا نام ہے. نہیں آپ ساتھ میں بولو گے نا کیا نام ہے معین. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا 27ویں پارے میں ذکر آیا. اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نے ایک نہر بنائی ہے. پورا مجمع بولے نا اس نہر کا نام کیا ہے. ابھی تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے تھے. اللہ نے فرمایا جاؤ یہ معین والی نہر پہ چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میں نے جنت میں جو معین والی نہر بنائی ہے اس معین والی نہر پہ چلے جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آ جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی. اب پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب دوسری نہر پہ جاؤ. بہت بڑی نہر ہے جنت کی بہت پیاری نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل. ساتھ میں بولو کیا نام ہے سلسبیل. ساتھ میں بولو سلسبیل. 29ویں پارے میں اللہ فرماتا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل یہ بھی ایک نہر ہے سلسبیل نام کی نہر ہے. وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل سلسبیل کا بھی پانی لے کر آ گئے. اب پورا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی 7. اب باقی رہی آخری چیز. تو اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے. کونٹائی والوں آپ لوگ بھی سنو جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے. یہ کیوں بڑی نہر ہے معلوم ہے. یہ نہر بڑی عجیب ہوگی ابو سہیل بھائی بہت عجیب ہوگی. یہ نہر اتنی پیاری ہوگی میرے علماء کرام اتنی پیاری ہوگی کہ آدمی یہ نہر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے پانی پینا ہے تو وہ نہر پانی کی شکل میں بن جائے گی. اگر کوئی جنتی وہاں پر جا کر کہے گا مجھے دودھ پینا ہے تو وہ نہر کا حصہ دودھ بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شراب پینا ہے تو وہ جنت کا حصہ شراب بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شہد پینا ہے تو جنت کا وہ جو جنت کی یہ جو نہر ہے وہ شراب کی شکل میں بن جائے گی. کبھی دودھ کی شکل میں بن جائے گی کبھی شہد کی شکل میں بن جائے گی کبھی پانی کی شکل میں بن جائے گی. تو میرے پیاروں یہ جنت کی سب سے بڑی نہر ہے. بولو جس کا نام کیا ہے رحیق. نام یاد نہیں ہوگا پھر بول دو کیا نام ہے رحیق. یہ قرآن کریم میں ذکر آیا بالکل آخری پارے میں 30ویں پارے میں 30واں پارہ یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بہت بڑی نہر بنائی جس کا نام رحیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر پر بھی چلے جاؤ جس کا نام رحیق ہے اور وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ. اب سارا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی 8. کتنی چیزیں جمع ہو گئی. نمبر 1 مدینہ منورہ کی مقدس. نمبر 2 جنت کا مشک. نمبر 3 جنت کا زعفران. نمبر 4 جنت کا کافور. نمبر 5 جنت کا سنبل. اور نمبر 6 معین والی نہر کا پانی. نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی. اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی. تو ساتھ میں بولو الحمدللہ. اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع فرما دیا. اچھا 8 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جو کام تمہارا ہے وہ کام میں لگ جاؤ. تو حضرت جبرائیل حالانکہ کرنے دھرنے والا کون حضرت جبرائیل کو پوچھانے والا کون حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ. حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ 8 چیزیں منگوائی ہے اللہ کیسے بناؤ گے.
بتا دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا جبرائیل یہیں پہ رہو, میں تمہیں بتاتا ہوں میرا پیارا محمد کیسے آتا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے. میں نے ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ہاں اب یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے. ہاں اب ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جانا اور سبحان اللہ بولیں گے نا, سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ. ایک ایک چیزوں پر سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس, میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو بنایا, اس سے میں میرے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک کو تیار کروں گا. بولو سبحان. ہمارے نبی کا جسد اطہر, جسم اطہر, بدن مبارک تیار ہوا. ساتھ میں بولو نا تیار ہوا تو مدینے کی منورہ کی مبارک مٹی سے تیار ہوا. بولو سبحان اللہ. چلو نمبر 2 جنت کا مشک. ارے بولو نا جنت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم نے جو جنت کا مشک لے کر آئے, سننا, اللہ فرماتے جبرائیل جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ فرماتے جبرائیل جو جنت کا مشک لے کر آئے, میرے پیارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا, جو خون مبارک ہوگا, ساری دنیا اسے لہو مبارک کہے گی, خون مبارک کہے گی, لیکن اللہ فرماتے وہ خون مبارک نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت کا مشک بہہ رہا ہوگا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو مبارک, وہ لہو مبارک نہیں بلکہ بولو جنت کا. میرے ساتھ میں بولو نا جنت کا. اسی لیے آپ کو ایک واقعہ سنیں گے, واقعہ سنیں گے. یہاں پر ایک واقعہ سنیں گے, بڑا عجیب و غریب واقعہ بھائی, بڑا عجیب و غریب واقعہ. آپ کو معلوم ہے وہ پچنا لگاتے, پچنا سمجھتے ہو؟ یہاں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ. کپنگ آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ بولتے. انگلش میں کپنگ بولتے, اردو میں پچنا لگانا بولتے, عربی میں ہجامہ بولتے. ہجامہ وہ ہوتا ہے جس میں خون کو نکالا جاتا. تو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, کسی صحابی کو بلایا اور وہ صحابی نے کہا میں آپ کو پچنا لگاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. ہمارے نبی کو جب وہ ہجامہ کیا, جو خون مبارک نکلا, بولو جو خون مبارک نکلا, اس کو ایک پیالے میں جمع کر دیا. بولو اس کو پیالے میں جمع. خیر وہ پچنا لگانے والے چلے گئے. اب ہمارے نبی بیٹھے ہیں, سننا برابر, ہمارے نبی بیٹھے اور ہمارے نبی کے پاس وہ پیالہ ہے جس میں ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ہمارے نبی نے بس ایسے بیٹھے, پیالہ ہے, ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ایک جوان صحابی سامنے سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. بالکل جوان ہے, بالکل جوان. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ, ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ. حضرت عبداللہ نے دیکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول, ہاں لبیک اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں, کیا کام کیا کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ پیالہ ہے, اس میں میرا کیا ہے؟ خون مبارک ہے, جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے آ جاؤ. بولو جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ہمارے نبی نے فرمایا دیر مت کرنا, جلدی جاؤ اور جلدی آؤ اور پیالہ مجھے لا کر دو. بھائی پیالہ مجھے لا کر دو, جلدی جاؤ اور خون مبارک دفن کرو اور پیالہ مجھے لا کر دو. اب حضرت عبداللہ بن زبیر جوان تھے, انہوں نے وہ پیالہ لیا, تھوڑا آگے گئے تو خیال آیا یہ تو میرے نبی کا خون مبارک ہے, اس کو دفن تھوڑی کرنا چاہیے. بولو اس کو دفن, کیونکہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے, ہم نے ہمارے نبی سے محبت کی ہے, ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ارے اللہ کے بعد ہم کو پیارے ہیں تو ہمارے نبی پیارے ہیں, کیا میں ان کے خون مبارک کو دفن کروں گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یوں پیچھے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, تو زور سے دوڑ لگائی, دوڑ کر کوئی ادھر ادھر گلی میں چلے گئے اور سارا خون مبارک پی گئے. بولو سارا خون مبارک, بلکہ اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے اور پی گئے. اور اب بہت دور نکل گئے تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جلدی جاؤ جلدی آؤ. تو وہاں سے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے پیالہ منگوایا تھا, یہ میں پیالہ لے کر آیا, میں نے پیالہ لے کر آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کہا عبداللہ دفن کر کے آئے. ارے بولو نا دفن. تو کہا اللہ کے رسول دفن کر دیا. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا ایسی جگہ کیا اب کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا, ایسی جگہ کیا کہ کسی کو نظر بھی. ارے قربان جاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں دیکھا,
کہا عبداللہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے محبت کے ساتھ